ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو ناظرین کرام، آج جو خطاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بہت اہم اور بہت خاص خطاب ہے۔ یہ غالباً 2010-11 کا خطاب ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب ہے جمعۃ المبارک کے موقع پر پرانے عیدگاہ جنگ صدر کے اندر ویڈیو کے اندر خطاب ہے۔ اس کا عنوان تھا کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اختلاف کیا ہے۔ یہ ویسے بحث تو کافی جمعوں سے چلتی آ رہی، ہمارے پاس یہ خطاب تھا، اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف کیا ہے۔ ماہ محرم کا یہ خطاب ہے۔ پھر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز گفتگو آپ کو پتہ ہے، جس سے بھی اختلاف کرتے وہ دلائل کے ساتھ گالم گلوچ گلے پھاڑ کر مخالف کو للکارنا، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ جب بھی بات کرتے تھے کسی کو سمجھانے کے لیے، اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، تو وہ دلائل کی دنیا میں بات کرتے تھے۔ یہ بہت تاریخی، بہت نایاب، یادگار خطاب ہے ویڈیو کے اندر۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں شیخ الحدیث صاحب کا خطاب۔ اس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الباسلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. واجب الإسلام کی بھائی آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے جموں سے اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلافات کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے. دراصل حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سارا کورس کہ خلفائے ثلاثہ پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس شہادت کا موجب اصلی حضرت صدیق فاروق عثمان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنا دیا جاتا ہے اور پھر جو سب شتم خبروا ہو سکے ان پر کیا جاتا ہے. اس لیے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو اس سلسلے میں مجرم ہیں ان پہ تبرے کیے جائیں، سب شتم کیے جائیں. ان میں ہستیوں کو مورد اعلان ٹھہرانا اور ان کی شان میں گستاخیاں جیسے کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ سے اگر محبت ہے تو جن سے امام حسین کی سلو رہی ہے ہماری بھی سلو رہنی چاہیے. جن سے امام حسین کی جنگ ہے پھر ہماری بھی جنگ ہونی چاہیے. جنگ ان کی یزید سے ہوئی ہے، ہم جنگ ابو بکر عمر عثمان سے شروع کر رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے پیچھے نوازے نہیں پڑھتے رہے، حضرت عثمان کے پیچھے نوازے نہیں پڑھتے رہے، جمعے ان کے پیچھے نہیں پڑھتے رہے، ان کا ادب احترام تکریم تعلیم نہیں کرتے رہے، ان سے وظائف وصول نہیں کرتے رہے، یاد وصول نہیں کرتے رہے. خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہرے داروں میں امام حسن امام حسین دونوں شامل رہے. اس طرح ان کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے پھر جن کے ساتھ حسنین کریمین کی سلو ہے، مولا مرتضیٰ کی سلو ہے، ہماری اس کے ساتھ سلو ہونی چاہیے. مرید ہونے کا تقاضا یہ جن سے جنگ ہے، جنگ رہی ہے، ان سے جنگ ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے. امیر معاویہ کے ساتھ جنگ رہی لیکن سلو بھی ہو. امام حسن سے زیادہ ہم حضرت علی کے موقع سے نہیں. جتنا شان رقبہ مقام مولا مرتضیٰ کا امام حسن کو معلوم ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ محبت. یہ جتنی ان کو اپنے ابا جان سے محبت ہے ہمیں اس سے زیادہ محبت ہے.
لیکن وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اللہ اللہ 10 سال تک ان سے ہدایت وصول کرتے رہے. 20 سال تک امام حسین کی سلو بھی رہی ہے اور ہدایت بھی وصول کرتے رہے. پھر جب ان کی سلو ہے ہماری بھی سلو ہونی چاہیے. ہمیں گستاخیاں شروع کرنا، ان کی بےعزتیاں کرنا، یہ بات نہیں دیتی ہے. خلافت کا جھگڑا ہے تو خود مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں من لم یقل انی راض الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ. جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. مناقب ابن شہر اشور تیسری جلد 355 صفحے پر یہ روایت موجود ہے. مولا مرتضیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے من لم یقل انی راض الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ. جو مجھے اللہ کا چوتھا خلیفہ نہیں تسلیم کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. ہم تو کمزور لوگ ہیں، اللہ کی لعنت کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جا سکتا. اس لیے ہم تو آپ کے حکم کے مطابق چوتھا خلیفہ ہی مانیں گے. جو بڑے پہلوان ہیں، مضبوط پارٹی کے لوگ ہیں، اللہ کی لعنتوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ مانے پہلا خلیفہ. مسیح و رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل کے نعرے لگائیں، حضرت علی کو جھٹلائیں. یہ عجیب مریدی ہے کہ پیر کو جھٹلایا جا رہا ہے. پیر کہتا ہے میں چوتھا خلیفہ ہوں، مرید کہتا ہے نہیں تم پہلے خلیفہ. جو مرید کا کام ہے پیر کو سیدھا کرنا، یہ پیر کا کام ہے مرید کو صحیح راہ پہ لگانا. پیر کہہ رہا ہے میں چوتھا خلیفہ ہوں، مرید کہتا تم جھوٹ بولتے ہو، غلط کہتے ہو، تم پہلے خلیفہ. تعبیر کیا کی جاتی ہے؟ نہیں مولا علی کا مطلب اور تھا. اچھا بتلاؤ کیا مطلب تھا؟ مطلب ہے پہلے خلیفے ہیں حضرت آدم، دوسرے خلیفے ہیں حضرت ہارون، تیسرے خلیفے ہیں حضرت داؤد اور چوتھے خلیفے ہیں حضرت علی. یہ مطلب ہے من لم یکن انی راض الخلفاء کا پہلا خلیفہ آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور دوسرے خلیفہ حضرت ہارون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس قال لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میں طور پہ جا رہا قلعہ کاٹوں گا، اللہ سے تورات لے آؤں گا، تم میرے خلیفے ہو. تو دوسرے خلیفے حضرت ہارون ہو گئے. تیسرے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. تیسرے وہ ہو گئے. چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہے کہ نبی پاک کے خلیفے کون ہیں؟ جھگڑا کس میں؟ بے شک جڑا اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد خلیفہ کون ہے. جب نبی پاک کو یہ اللہ کا خلیفہ نہیں مانا جا رہا ہے تو ان کے خلیفے کے بارے میں بات کا مطلب کیا ہے؟ 3 خلیفے وہ ہو گئے حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت داؤد. نبی پاک کا نام ہی کوئی نہیں. جب خود نبی پاک کی اللہ کے خلیفے کوئی نہیں تو ان کا خلیفہ اللہ کا خلیفہ بن کیسے گیا؟ بلا فصل یا پھر فصل تو بعد کی بات رہی. جب نبی پاک کی خلیفے نہیں اللہ کے، ان کا خلیفہ اللہ کا خلیفہ بنا گیا. پھر حضرت آدم بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، حضرت داؤد بھی نبی تھی. حضرت علی کو نبیوں کی صف میں شامل کرنے کا تو کیا بنا؟ یا حضرت علی نبی ہو پھر تو ان کے ساتھ شامل کرنے کا حکم بنتا تھا. جب حضرت علی نبی نہیں ہے، آپ کو نبی ماننا کفر ہے، تو پھر تم نبیوں کے ساتھ آپ کو نفی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جھگڑا ہے حکومت کے لحاظ سے، روحانی مرتبے کے لحاظ سے جھگڑا کوئی نہیں. تو کیا حضرت آدم حاکم تھے؟ ان کی اولاد کی حیثیت اور تو ہے کوئی نہ نسل انسانی کا فرق، تو اپنی اولاد پر تو ہر باپ حاکم ہوتا ہے. یہ خلافت ہر بندے کو اپنے گھر میں حاصل ہے. حضرت آدم کی کیا خصوصیت اس میں ہے؟ جو حاکم نبی ہیں ان میں حضرت آدم کا شمار ہی کوئی نہیں کیا گیا.
لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کو چوتھے درجے میں جا شامل کرنا، اس کا تو کیا بنتا ہے؟ پھر حضرت ہارون کو خلیفہ حضرت موسیٰ بنا رہے اور عالمی طور پر بنا رہے ہیں۔ یہ بھلی بات ہے کہ جس کو موسیٰ خلیفہ بنائے وہ تو اللہ کا خلیفہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ آپ کوئی نہیں اللہ کا خلیفہ۔ پہلے جو ہوئے آدم ہوئے، دوسرے ہو گئے حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے خلیفہ۔ تو جب حضرت موسیٰ ہی اللہ کے خلیفے نہیں ہیں تو ان کا بنایا ہوا خلیفہ اللہ کا خلیفہ کیسے؟ حضرت ہارون کو تو وہ کہہ رہے ہیں اخلفنی فی قومی، میری واپسی تک تو میری قوم میں خلیفہ بن۔ حضرت ہارون کو خلیفہ حضرت موسیٰ بنا رہے ہیں، تو جب حضرت موسیٰ ہی اللہ کے خلیفے نہیں ہیں تو حضرت ہارون اللہ کے خلیفے کیسے بنے؟ حضرت ہارون دوسرے نمبر پہ، داؤد تیسرے نمبر پہ، چوتھے پہ حضرت علی کیسے آ گئے؟ حضرت موسیٰ کو بھی کرو ساتھ شامل، اب حضرت علی کا چوتھا نمبر بن۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں اللہ کے خلیفہ؟ انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ان کو اللہ امام بنا رہا ہے، وہ اللہ کے خلیفے وہ آگے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، پھر مجھے نہ بنا میری اولاد میں سے بھی بنا۔ سبحان اللہ نے فرمایا لا ینال اہل الظالمین، جو تیری لائن پہ ہوئے ان کو بھی میں خلافت عطا کروں گا، امامت عطا کروں گا۔ حضرت اسماعیل بھی اللہ کے خلیفے بنے، حضرت اسحاق بھی اللہ کے خلیفے بنے، حضرت یعقوب بھی اللہ کے خلیفے بنے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفے بنے، بادشاہ بھی بنے، نبی بھی بنے۔ پھر ان سب کو ساتھ شامل کرو تو حضرت علی چوتھے نمبر پر۔ اسی طرح حضرت شموئیل پیغمبر نے دعا کی کہ ہمیں بادشاہ عطا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ پھر طالوت بھی بادشاہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، پھر اس کو بھی ساتھ شامل کرو تو حضرت علی کا چوتھا نمبر بن۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت زیادہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت بڑی ہے؟ حضرت داؤد پیغمبر ہیں، چھوٹی سی سلطنت کے مالک ہیں، لیکن حضرت سلیمان نے دعا کی ہے رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے وہ ملک اور سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کی شان کے لائق ہو ہی کوئی۔ اللہ رب العزت نے پھر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تمام روئے زمین کی حکومت عطا کر، صرف انسانوں پر نہیں جنوں شیطانوں پر بھی حکومت عطا کر دی، بلکہ چرند پرند درند پر بھی حکومت عطا کر دی، بلکہ ہوا پر بھی ان کو حکومت عطا کر دی۔ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا بھی ان کے ماتحت کر دی تھی، ادھر حکم دیتے تھے ہوا میں چلتے، ان کے تخت کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ وہ تخت ہوائی جہاز کی صورت میں چلتا تھا، وہ پیٹرول پہ نہیں چلتا تھا، ہوا چلاتی تھی۔ جہاں حکم دیتے اتار دے ہوا اتار دیتی تھی، جہاں حکم دیتے اٹھا لے ہوا اٹھا دیتی تھی، مشرق کو چل مغرب کو چل، جدھر آرڈر دیتے تھے وہ ہوا تخت لے کے چل رہی ہوتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، شیطان جو عمارتیں بنانے والے تھے، سمندروں میں غوطے لگا کے جواہر اور موتی وغیرہ نکالنے والے تھے، وہ سارے بھی ہم نے ان کے ماتحت کر دیے۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک بھی ہے، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ کیوں خلیفہ نہیں؟ تو کیا بنتا ہے؟ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ بنانے کا۔ پھر عجیب بات ہے جو سب نبیوں کے نبی، سب رسولوں کے رسول ہیں، جن پہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے اور وہ بادشاہ کی ہیں ملک عرب کے، ان کو خلیفوں میں شمار ہی کوئی نہیں کیا۔
جب نبی پاک کی خلیفہ نہیں ہے تو پھر حضرت علی خلیفہ کہہ دیتا ہے. ان کو تو جو مل رہا ہے مقام مرتبہ عزت نبی پاک سے صدقے مل رہی ہے, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہہ دیتا ہے. ماننا پڑے گا کہ جھگڑا جس میں ہے اسی میں فیصلہ مولا مرتضیٰ دے رہے ہیں. زخم کہیں اور پٹی کہیں باندھی جائے اس کا تو ہے, زخم سر پہ اور پٹی پاؤں پہ باندھی جائے تو تک بنتا ہے اس کا. جھگڑا تو اس میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق کہہ کے پہلا خلیفہ مولا مرتضیٰ, تو فیصلہ اس میں دینا چاہیے تھا. اس میں کوئی جھگڑا تھا کہ حضرت آدم, حضرت داؤد اور حضرت ہارون کے بعد چوتھا خلیفہ کون؟ تو جھگڑا جہاں ہے فیصلہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. جھگڑا جہاں تھا تو مولا مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ من لم یکن انی راج الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. لہذا ہم تو چوتھا ہی مانیں گے تاکہ اللہ کی لعنت سے بچ سکے. اگر تو لعنت کو خوشی سے قبول کرتا ہے تو کرے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب قاری پڑھتا ہے قرآن پاک میں ان علیک لعنتی الی یوم الدین, اے شیطان تو پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. شیطان چوڑا ہو جاتا ہے. چلو لعنت صحیح پر آ تو ادھر سے رہی ہے نا, آ تو میرے اللہ کی طرف سے رہی ہے, بڑا چوڑا ہو جاتا ہے. تو کوئی شیطان کی طرح سمجھے کہ چلو ہے تو لعنت پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے لہذا میں قبول ہے. ان کی مرضی بہرحال ہماری ہمت جرأت سے باہر ہے کہ اللہ کی لعنت کو برداشت کر سکیں. اس لیے ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو رحمت کا موجب ہو, نہ کہ جو لعنت کا موجب. مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفے ہوں آپ اور بیعت کر رہے ہوں دوسروں کی, تو جب خلیفہ آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہے تو کیسے خلیفہ ہونے پڑا؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ مقرر کرتا ہے جس طرح, اسی طرح امام بھی اللہ مقرر کرتا ہے. ساری کائنات مل کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتی, اسی طرح ساری کائنات مل کے کسی کو امام نہیں بنا سکتی. امام مقرر کرنا یہ اللہ پہ فرض ہے. ان کا عقیدہ یہ اللہ نے پھر بھلا فرض ادا کیا تھا. مناظرہ جو خدائے میں ہو رہا تھا خلافت بلا فضل کے موضوع پر, سنیوں کی طرف سے جو مناظر تھا اس نے مطالبہ کیا کہ عقیدہ قطعی ہے تمہارا. عقیدہ قطعی قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے, روایتوں سے ثابت نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن سے ثابت ہے. اسی طرح علی خلیفۃ اللہ بلا فضل قرآن سے ثابت ہے. زور لگاتا رہا سنیوں کا مناظر کہ نام حضرت علی کا ثابت کر, ساتھ خلافت بلا فضل ثابت کر, قرآن پر ثابت کر. مولوی اسماعیل شیعوں کا مناظر ثابت عالم قول کرتا رہا. جب ختم کرنے پہ آیا اپنے پروگرام کے مطابق, وقت نہیں ختم ہو رہا تھا, اپنے پروگرام کے مطابق تو بڑی سر کے ساتھ آیت پڑھ دی انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. نعرے شروع ہو گئے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مناظرہ ختم, کتابیں بند کی, بھاگ گئے. سنی لوگ ہکا بکا رہ گئے. اس آیت کا زندگی کی ذات سے کیا تعلق ہے, خلافت سے کیا تعلق؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن ہمارے نزدیک لوح محفوظ میں اونچی شان والا بھی ہے اور حکمتوں پر مشتمل. اس نے آیت پڑھ دی, شیعہ قوم نے علی کا لفظ سن لیا, بس اللہ اللہ غیر اللہ خدا صاحب. یہ قوم ہے, یہ ان کے عقیدے کے دلائل ہیں, اور ڈٹے ہوئے. شرم نہیں آتی کہ قرآن کدھر جا رہا ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں.
علی اللہ کی صفت ہے، علی قرآن کی بھی صفت ہے، علی کا معنی عالی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ انہ فی ام الکتاب لدینا علی حکیم، یہ قرآن کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ آپ عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں، اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس کی کوئی خوبی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ ذات ہوتی ہے۔ مثلا زید عالم ہے تو عالم نام نہیں ہے، زید نام ہے۔ زید پر یہ حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ عالم ہے، عادل ہے، بہادر ہے، سخی ہے، یہ حکم لگایا جا رہا ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے۔ انہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے تو قرآن کی ذات ذکر ہوگی پہلے، آگے قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑی شان والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ علی نام ہی نہیں کسی کا، نہ حضرت علی ابن ابی طالب کا نام ہے لیکن یہ اور کا نام ہے، اس صفت ہے اور قرآن کی صفت ہے، مگر اس کو علی کا نام بھی بنا دیا گیا اور اسے سے خلافت بلا فضل کی ثابت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات کرام، یہ ان کا قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فضل ہے، پھر قرآن سے ثابت ہونا چاہیے۔ نام نے آپ کا خلافت بھی آپ کی، لیکن قطعاً کوئی نہ نام آپ کا ذکر کیا گیا نہ آپ کی خلافت کا کوئی ذکر کیا گیا۔ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں خلافت بھی تمہیں عطا کروں گا اور جن خلفاء کو مقرر کروں گا ان کے دور میں دین کو مضبوط بھی کروں گا اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل بھی کر دوں گا۔ ایک عمومی سا وعدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تعین جو آگے ہوا ہے کہ کون خلیفہ بنے کون نہ بنے، یہ مہاجرین انصار کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ وہ متفق ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ خلافت پر بٹھا رہے ہیں۔ اور خلیفہ مقرر اللہ کرتا ہے، بندے مقرر نہیں کرتے۔ اللہ نے تو مقرر کیا، کوئی نام ہی کسی کا نہیں دیا، منصب ہی نہیں بیان کیا، مقرر بندوں نے کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بندوں کا مقرر کیا ہوا خلیفہ وہ اللہ کا ہے یا نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ کے فرمان سے میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ مولا مرتضیٰ اپنی خلافت کے برحق ہونے پر دلیل کیا دیتے ہیں، انہو بایع للقوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، میرے ساتھ اسی قوم نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی ہے، اور یہ شرائط پر ان کے ساتھ بیعت کی ہے، انہی شرائط پر میرے ساتھ بیعت کی ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَن يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَن يَرُدَّ، نہ موقع پر موجود شخص کا یہ اختیار ہے کہ وہ منمانی کرے، نہ کسی موقع سے غائب آدمی کا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، اپنی فوجوں کے قریب پہنچے تو غلام کی باری ہے سوار ہونے کی، آپ کی باری ہے مہار پکڑ کے۔ غلام نے محنت کی، اتنی یدوی نے کرا، لشکر کیا کہیں کہ بس لار کیا کہیں، اتنا بے ادب ہے، اتنا گستاخ ہے، امیر المومنین مہار پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ غلام سوار ہے۔ نہیں، اگر نئی بے انصافی شروع کر لوں تو انصاف کب کریں؟ بھائی تیری تیرا حق ہے، تو سوارو میں وہ ہار پکڑ کے چلوں۔ اس حال میں لشکر کے پاس پہنچ، لشکر استقبال کو آیا، صورت حال دیکھی، حضور یہ کیا ان کے پاس تم جا رہے وہ خدائی دعویدار ہے، بات اچھا استعمال کر، سواری اچھی، سفید سوٹ کا لباس کیا گیا، گھوڑا پیش کیا گیا سواری کے لیے۔ آپ گھوڑے پہ سوار میں وہ لباس پہن کے کہ گھوڑا رو وغیرہ چلا خطرے کے ساتھ قابو بنا، یہ تو مجھے مضبوط بنا رہا، قدر بنا رہا، کوئی لے آؤ لباس میرا، کوئی لے آؤ کی میں، اسی پہ سوار ہو کے شہر کی فصیل کے قریب پہنچے تو وہ عیسائی جو کتابیں کھول کے بیٹھے تھے پہلے ہی،
آتے ہی پہچان لیا کہ ہمارا حاکم آ گیا، ہمارا بادشاہ آ گیا، دروازے کھل گئے، بغیر ڈر کے شہر فتح ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جماعت کرائی تھی، لیکن انبیاء کو آج ظاہری طور پر یہ عمر فاروق ہے نبی پاک کا غلام، جو اس مسجد انبیاء کو پھر مسجد بنا رہا ہے اور اس میں نماز ادا کر رہا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موعود خلافت ہے۔ کتابوں پہلے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں کے حاکم کون، بادشاہ کون ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کر دیا تھا کسریٰ ہلاک ہوگا، پھر کسریٰ کوئی نہیں پیدا ہوگا، کیسر ہلاک ہوگا، پھر کیسر کوئی نہیں پیدا ہوگا، اور ان علاقوں پر میری حکومت ہوگی۔ تو یہ پیشین گوئی اور پہلی خبر نبی پاک کی پوری کی ہے کہ یہ عمر فاروق نے پوری کی ہے یا حضرت عثمان نے کیسر چھوڑا، نے کسریٰ چھوڑا، وہاں پر اسلام کے پرچم کو لہرایا اور انشاءاللہ قیامت تک وہاں لہراتا رہے گا۔ حکومتوں کے ٹکڑے ٹکڑے یہودیوں نے کر دیے، امریکہ صاحب کر رہے ہیں۔ مزید پاکستان کے بارے میں بھی اسے تکلیف ہے کہ اتنا لمبا چوڑا ملک کیوں رہ گیا، یہ بھی 10-12 ٹکڑے کیوں نہیں ہو جاتا۔ اللہ اس ملک کو یہودیوں کی سازش سے، امریکہ کی شیطانیت سے محفوظ رکھے۔ 12 ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو بھی ہے تو مسلمانوں کا ملک ہی نا۔ مصر اور افریقہ کی اس حد سے دیکھو مشرقی پاکستان تک ہے تو عالم اسلام بھی، اگرچہ علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہیں، یہ ساری برکت ہے تو حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان کی، لیکن فلان کے کی سالدار کی حضرت صدیق نے اگر کافی طور پر وہ استحکام پیدا نہ کرتے اور ملک عرب میں دوبارہ اسلام کو اس حالت میں بحال نہ کرتے یا آگے فتوحات کا سلسلہ نہ چلتا تو وہ یہ جو 3 حالات کا دور ہے یہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ خلافت نبوت ہے۔ اس کو ظالمانہ غاصبانہ خلافت کہنا یہ نبی پاک پر بھی ظلم ہے اور عالم اسلام پر بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس علی کی ہم محبت کے دعوے دار ہیں کم از کم حضرت علی کو جھٹلانے کی ہمیں توفیق نہ ہو، ان کو سچا ماننے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ الحدیث صاحب کا بہت تاریخی یادگار خطاب، یقیناً اس کے اندر آپ کو بے شمار معلومات بھی ملی ہوں گی، بے شمار ایسے مسائل جو شاید پہلے نہ سنے گے وہ بھی ملیں گے۔ اگر یہ خطاب آپ کو پسند آیا تو اپنی محبت کے اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کریں۔ اسی طریقے ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار چشتی کے نام سے، اس کے اوپر صرف خطبہ کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ہمارا فیس بک کے اوپر ایک بہت بڑا پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔